السلام علیکم گائز. دوستو, رافیل ہمیشہ سے ہی مودی کی کرپشن کی کہانی رہا ہے. پاکستان میں عام لوگوں کو شاید یاد نہ ہو مگر اخبار بینی کرنے والوں کے علم میں ہوگا کہ جب انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی نے فرانس سے 36 رافیل لڑاکا طیارے خریدنے کا اعلان کیا تھا تو انڈیا میں ان کے اس فیصلے کو ذاتی پسند اور ناپسند اور میرٹ کے بغیر نان پروفیشنل قرار دے دیا گیا تھا. اس کے ساتھ ہی کرپشن کے بھی سنگین الزامات عائد کیے گئے تھے. انڈیا اور فرانس کے درمیان 2016 میں رافیل لڑاکا طیاروں کا معاہدہ نہ صرف ایک دفاعی سودا تھا بلکہ اس نے انڈیا کی دفاعی پالیسی، صنعتی خود مختاری اور سیاسی شفافیت کے حوالے سے کئی اہم سوالات کو جنم دیا تھا. یہ معاہدہ ایک پرانے منصوبے کی تبدیلی تھا جس میں کئی تنازعات، کرپشن کے الزامات اور شکوک نے جنم لیا، خصوصاً وزیر اعظم نریندر مودی اور بزنس مین انیل امبانی کے کردار کے حوالے سے. 1999 کی کارگل جنگ نے انڈین ایئر فورس کو اپنی صلاحیتوں پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کیا. اس جنگ کے دوران پرانے MiG 21 طیاروں کی غیر اطمینان بخش کارکردگی نے جدید اور کثیر المقاصد لڑاکا طیاروں کی ضرورت کو اجاگر کیا. IAF نے میڈیم ملٹی رول کامبیٹ ایئر کرافٹ کے لیے ایک منصوبہ تیار کیا جس کا مقصد ایسے طیارے حاصل کرنا تھا جو ہر موسم، دن اور رات میں فضائی دفاع، گراؤنڈ اٹیک اور دشمن کے علاقوں میں گہرائی تک کارروائی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں. 2007 میں کانگریس والی UPA حکومت نے 126 طیارے خریدنے کے لیے عالمی ٹینڈر جاری کیا. اس میں 6 کمپنیاں شامل ہوئیں جن میں رافال یعنی رافیل بنانے والی فرانسیسی کمپنی ڈیسالٹ بھی شامل تھی. 2012 میں تکنیکی اور تجرباتی جانچ کے بعد اس کمپنی کو منتخب کر لیا گیا. معاہدے کے تحت 18 طیارے تیار حالت میں آنے تھے جبکہ باقی 108 ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ نے انڈیا میں ہی تیار کرنے تھے جن میں ٹیکنالوجی کی منتقلی بھی شامل تھی. تاہم معاہدے کی تفصیلات پر مذاکرات میں تاخیر ہوئی، خاص طور پر HAL یعنی کہ حال کے تیار کردہ طیاروں کی وارنٹی کے حوالے سے. بھارت چاہتا تھا کہ ڈیسالٹ ان طیاروں کی وارنٹی دے لیکن کمپنی نے اس سے انکار کیا. اس کے علاوہ معاہدے کی لاگت بھی بڑھتی گئی اور 2014 تک یہ $30 بلین تک پہنچ چکی تھی. 2014 میں DNA میڈیا کے مطابق انڈیا کا فرانس کی کمپنی ڈیسالٹ ایویشن سے 126 رافیل لڑاکا طیارے حاصل کرنے کا $18 ارب جو کہ انڈین 90,000 کروڑ روپے بنتے ہیں کا منصوبہ شدید مشکلات کا شکار ہو گیا تھا کیونکہ معاہدے کے 2 سال بعد ہی طیاروں کی قیمتیں 2 گنا ہو چکی تھیں. میڈیم ملٹی رول کامبیٹ ایئر کرافٹ کی خریداری جو انڈیا کی سب سے بڑی دفاعی خریداری تھی میں ہر جہاز کی قیمت 2012 میں $60 سے $65 ملین جو کہ 373 سے 400 کروڑ روپے بنتی ہے، اس سے بڑھ کر 2013 کے آخر تک $120 ملین تک پہنچ چکی تھی، یعنی کہ ایک طیارے کی قیمت 746 کروڑ روپے تک پہنچ چکی تھی. اس کے مقابلے میں مہنگا طیارہ قرار دیے جانے والے یورو فائٹر ٹائفون جو کہ اس وقت دوسرا بڈر تھا، اس نے ابتدائی طور پر ہر طیارے کی قیمت $80 سے $85 ملین بتائی تھی. DNA کے مطابق اس وقت انڈیا کو رافیل کا پورا منصوبہ 28 سے 30 ارب کا پڑ سکتا تھا، یعنی کہ 1.75 سے 1.86 لاکھ کروڑ روپے، جو ابتدائی تخمینوں سے 100% زیادہ ہو چکا تھا. عام انتخابات کے قریب آنے کی وجہ سے اس وقت کے انڈین وزیر دفاع کے دفتر نے بڑھی ہوئی لاگت کو منظوری دینے میں ہچکچاہٹ کا اظہار کیا. ہندوستانی فضائیہ جو ان جہازوں کو پرانے MiG 21 کی جگہ لینے کے لیے شامل کرنا چاہتی تھی کو ایک سنگین آپریشنل بحران کا سامنا تھا. 2014 میں اس کے 45 اسکواڈرنز میں سے صرف 30 ہی فعال تھے جبکہ ریٹائرمنٹ کی شرح نئی شمولیت سے زیادہ تھی. 2012 کے اصل معاہدے کے تحت 18 تیار رافیل طیارے درآمد کیے جانے تھے جبکہ سرکاری کمپنی ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ یعنی حال 108 جہازوں کو لائسنس کے تحت تیار کرتی. تاہم طویل مذاکرات اور مقامی پیداوار کی شرائط پر تکنیکی اختلافات نے معاہدے پر دستخط کو غیر معینہ مدت تک مؤخر کر دیا. ایک سینئر IAF اہلکار نے اس وقت کہا تھا کہ ان طیاروں کو اگلے 40 سالوں کے لیے ہماری ریڑھ کی ہڈی بننا تھا جو سخوئی 30 اور تیجاز کے درمیان خلا کو پر کرتا. اس تاخیر سے ہمارے اسکواڈرنز کے بحران کا کوئی فوری حل نظر نہیں آیا. اپریل 2015 میں وزیر اعظم نریندر مودی نے فرانس کے دورے کے دوران اچانک اعلان کیا کہ بھارت 36 رافیل طیارے فلائی اوے کنڈیشن میں خریدے گا، یعنی تمام طیارے فرانس سے مکمل تیار ہو کر آئیں گے. یہ فیصلہ پارلیمنٹ کیبنٹ کمیٹی آن سیکیورٹی اور ایئر فورس کی مشاورت کے بغیر ہوا تھا. اس تبدیلی کے اثرات میں ٹیکنالوجی ٹرانسفر کا معاہدہ ختم ہو گیا، یعنی کہ انڈیا خود سے یہ طیارے نہیں بنا سکے گا.
ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ کو نظر انداز کر دیا گیا۔ انڈیا کے مقامی طور پر رافیل طیارے تیار کرنے کے امکانات ختم ہو گئے اور قیمت میں نمایاں اضافہ ہوا۔ ہر طیارہ تقریباً 2 گنا مہنگا پڑا۔ اگر اس میں انیل امبانی کے کردار کو دیکھا جائے تو رافیل بنانے والی کمپنی ڈیسلٹ کو انڈیا کے قانون کے تحت کسی انڈین کمپنی کو آف سیٹ پارٹنر بنانا تھا تاکہ معاہدے کے 50% رقم بھارت میں سرمایہ کاری پر خرچ کی جائے۔ اس کا مقصد مقامی دفاعی صنعت کو فروغ دینا، خود انحصاری بڑھانا اور روزگار کے مواقع پیدا کرنا ہے۔ ڈیسلٹ نے ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ کے بجائے انیل امبانی کی نئی قائم کردہ کمپنی ریلائنس ڈیفنس کو پارٹنر بنا لیا۔ حالانکہ اس کمپنی کے پاس کوئی دفاعی تجربہ یا ڈیفنس مینوفیکچرنگ کا کوئی تجربہ نہیں تھا، جبکہ ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ اس مہارت میں طویل تجربہ رکھتی تھی۔ اس کی بنیاد 1940 میں بنگلور میں ہندوستان ایئر کرافٹ کے نام سے رکھی گئی تھی۔ آزادی کے بعد یہ ملک کی اہم دفاعی کمپنی بن گئی۔ پہلے یہ دوسرے ممالک کے ڈیزائن کے جہاز بناتی تھی، پھر 1960 میں اپنا پہلا مقامی طیارہ HF-24 بنایا۔ بعد میں اس نے روسی MiG 21، برطانوی جیگوار اور روسی سو-30 جیسے جدید جہاز بھی بنائے۔ پاکستان کے PAF کامرا کمپلیکس ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ ہی کے ماڈل پر 1971 میں چین کی مدد سے قائم کیا گیا تھا، جس کے فائدے آج پاکستان ایئر فورس کو مل رہے ہیں۔ 2001 میں ہال نے مکمل انڈین ڈیزائن کا لڑاکا جہاز تیجاز بنایا۔ آج یہ ملک کے لیے جدید ترین ہیلی کاپٹر جیسے کہ دھرو ٹریننگ جہاز اور مستقبل کے منصوبے پر کام کر رہی ہے۔ یہ حکومت ہند کی ایک اہم کمپنی ہے جو کہ ملک کی فضائی سلامتی کا اہم ستون ہے۔ مودی کے مخالفین نے الزام لگایا کہ حکومت نے فرانسیسی کمپنی ڈیسلٹ پر دباؤ ڈال کر ریلائنس کو پارٹنر منتخب کروایا تھا۔ کانگریس اور راہل گاندھی نے بار بار الزام لگایا کہ مودی نے دوست پروری کی ہے۔ فرانس کی صحافیوں نے بھی بعد میں رپورٹ کیا کہ ڈیسلٹ پر بھارتی حکومت کی طرف سے دباؤ تھا۔ 2018 میں بھارتی سپریم کورٹ میں بھی اس معاہدے کے خلاف درخواستیں دائر کی گئی تھیں، مگر ججوں نے مداخلت سے انکار کر دیا۔ لیکن فرانس نے 2021 میں باقاعدہ بدعنوانی اور فراڈ کی تحقیقات شروع کی۔ فرانس میں جاری تفتیش میں بھی امبانی گروپ کے کردار اور معاہدے کے پیچھے سیاسی دباؤ پر سوالات اٹھائے گئے۔ انڈین حکومت نے فرانسیسی تفتیش سے بھی تعاون کرنے سے انکار کر دیا۔ رافیل طیارے تکنیکی طور پر یقینی طور پر انڈین ایئر فورس کی ضروریات کو پورا کرتے ہوں گے، لیکن جس طریقے سے یہ معاہدہ دوبارہ طے کیا گیا اس نے مودی حکومت پر سوالات کھڑے کر دیے۔ کیا یہ واقعی ایک ضروری اور فوری دفاعی فیصلہ تھا؟ کیا شفافیت قربان ہوئی؟ کیا انڈیا نے اپنی ٹیکنالوجی خود مختاری کے مواقع کھو دیے؟ یہ معاہدہ انڈیا کی دفاعی حکمت عملی، صنعتی ترقی اور سیاسی شفافیت کے حوالے سے ایک اہم موڑ تھا۔ اس کے اثرات، اس سے جڑے سوالات آج بھی انڈین سیاست دفاعی پالیسی میں زیر بحث ہیں۔ پاکستان اور انڈیا کی موجودہ فضائی جھڑپوں کے بعد رافیل کی نہ صرف پرفارمنس پر بات ہوگی بلکہ مودی سرکار کی کرپشن، اس کے عالمی سطح پر کرپشن کی علامت، گوتم اڈوانی سے تعلقات بھی سیاسی موضوع بنیں گے، جس کو دبانے کے لیے انڈین گورنمنٹ قومی سلامتی کے قوانین کو استعمال کر سکتی ہے۔ دوستو، انڈیا کا رافیل انڈیا کے لیے گلے میں پھنسی ہوئی ہڈی کی طرح بنتا جا رہا ہے۔ اس وقت انڈیا کو انٹرنیشنل میڈیا بھی بری طرح ٹرول کر رہا ہے۔ رافیل کا فیل ہونا انڈیا کے لیے صرف ایک نقصان نہیں ہے بلکہ اس چیز کی بھی علامت ہے کہ انڈیا کی جنوبی ایشیا میں ایئر ڈومیننس ہے ہی نہیں۔ مودی کہتا تھا رافیل ہوتا تو کہانی کچھ اور ہوتی، واقعی کہانی کچھ اور ہو گئی ہے۔ اب مودی کہے گا کہ F-35 ہوتا تو کہانی کچھ اور ہوتی، اور میرا نہیں خیال کہ امریکہ F-35 انڈیا کو دے کر F-35 کی عزت بھی خراب کروائے گا، انڈیا کو اندر سے کمزور کر دے گا۔ اور ایسے ہی ہوا، یہ وہاں کے ہندوؤں کو مسلمانوں سے لڑوا رہا ہے، سکھ بھی ناراض ہیں اور بہت سی علیحدگی پسند تحریکیں بھی چل رہی ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ مودی ہی وزیر اعظم رہے تاکہ مزید ٹکڑے ہوں، ایک اور پاکستان بنے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ سبسکرائب فار مور۔